اور حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا حضور ایک بات تو بتائیں۔ پوچھا کیا بات بتانی ہے؟ آپ کی عملی زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟ واہ واہ، کیا بات! آپ کی عملی زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟ تو غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے میری عملی زندگی کا آغاز سچ سے ہوا، سچ سے ہوا۔ تو جو قرآن پاک کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، انبیاء کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، اولیاء کے جھوٹ بولتے ہیں، ان کے پاس تو بیٹھنا شرک ہے، توہین اسلام ہے۔ ان لوگوں کے پاس بیٹھنا جو انبیاء، اولیاء، صحابہ، اہل بیت اطہار کے پاس بیٹھتے ہیں، کے خلاف بولتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا توہین قرآن ہے، توہین اسلام ہے، شرک۔ توحید یہ ہے کہ وہاں بیٹھے جہاں انبیاء کی شان، اولیاء کی شان، صحابہ کی شان، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم کی شان بیان، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ قرآن تو یہی کہتا ہے، ان کے پاس بیٹھو جو انبیاء کی شان بیان کرتے ہیں، صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں، اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، اولیاء کی شان بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ خود ان کی شانیں بیان کرتا ہے۔ تو جناب سیدنا غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے میری عملی زندگی کا آغاز سچ سے ہو۔ غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے صاف شفاف کردار کے بزرگ ہوئے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیدا ہوتے ہی روزہ، واہ واہ، پیدا ہوتے ہی رمضان، پہلی رمضان تھی 470 ہجری تھی جب پیدا ہوئے، سیرے روزہ تھا، سارا دن دودھ نہیں پیا۔ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ ایسے ہو سکتا ہے، سنو۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تجھے خوف ہو شیطان فرعون اس کو قتل کر دے گا، اس کو ڈبے بند کر کے دریا میں ڈال دینا، فکر نہ کرنا، میں واپس بھی لاؤں گا، اس کو رسول بناؤں گا۔ اور جب وہ اس میں ڈبے میں تھے، تابوت میں، تو اللہ نے وہی ان کو فرما دیا، وحرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے پہلے ہی سب دائیں ان پر حرام کر دی تھی۔ ابھی ان کی عمر جو تھی دودھ پیتی تھی، اور آپ نے کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پیا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا نہیں پینا۔ جس رب نے ان کو فرمایا، انہیں نے غوث اعظم کو فرما دیا کہ میری قدرت کی نشانی دودھ نہیں پینا، ساری سے افطاری تک دودھ نہیں پینا، نہیں پیتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کو عطا فرمائے۔ اگر مجھے چیزیں نہیں ملی تو مجھے حسد تو نہیں کرنا چاہیے۔ جن کو اللہ نے دیا وہ مالک دے دے، جو مرضی دے دے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ومن والہ تم برہانہ قرآن پاک میں اپنے ولیوں کے جاگنے کا ذکر کرتا ہے۔ یہ دیکھیں اللہ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا کہ میرے بندے رات کو میرے حضور سجدے اور قیام کرتے ہیں۔ تعریفیں کر رہا ہے، اپنوں کی تعریفیں کرتا ہے۔ اب غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو جب نام لیں گے تو پھر بتائیں گے کہ وہ 15 سال ہر رات میں قرآن پاک ختم فرماتے، ایک قرآن پاک ہر رات میں۔ اور فرماتے ایک رات ایسے ہوا کہ ابلیس آیا کہ عبد القادر ساری رات جاگتے رہتے ہو، تیرے جسم کو حق ہے، وہ آرام بھی کرا کرو۔ کہتے یار یہ کون مجھے کہہ رہا ہے؟ کہا یہ جو مجھے کہہ رہا نہیں کہ میرا دشمن ہی ہوگا مجھے کہہ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے یبیتون لربہم سجدا وقیاما،
کہ میرے بندے تو راتوں کو سجدے اور قیام کرتے ہیں، یہ کون ہے؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے اور آخری زینہ تھا، آخری سیڑھی تھی، ایسے پاؤں رکھا تو ابلیس نے یہ کہا، آپ نے وہی پاؤں اٹھا لیے اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، وہیں کھڑے کھڑے پورا قرآن شریف پڑھ دیا۔ فرماتے پھر مجھے اس نے کبھی نہیں کہا کہ آرام کر لو، ہڈی پسلی توڑ دی اس بدماش کی، رات کو جاگتے رہے اور قرآن شریف پڑھ لی۔ 40 سال عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور امام ابو حنیفہ، امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، آپ نے 20 سال ہر رات میں قرآن پاک ختم کی، اور رمضان مبارک کے مہینے میں 61 قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک کے مہینے میں 61 قرآن پڑھتے تھے، ایک دن میں ایک رات میں، دن رات ایک تراویح میں، 30 دنوں میں دن رات 2 قرآن شریف اور ایک تراویح میں 61 قرآن پڑھے، اور انہوں نے بھی 40 سال عشاء کی نماز کے وضو فجر کی نماز پڑھی ہے۔